بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک ایسا انسان جو قرب قیامت مکہ مکرمہ کو گرائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حلیہ بیان کیا تھا اور وہ کس طرح بدصورت ہوگا اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو مکہ مکرمہ کو امن اور برکت والا گھر بنایا ہے، تو پھر ایسی کیا وجہ ہوگی کہ وہ کعبہ شریف کو گرا پائے گا، اور یہ حادثہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ مکہ مکرمہ کی حرمت اور تقدس روز و روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے مذہبی شعار میں داخل ہے کہ مکہ مکرمہ کا ادب کیا جائے اور اس کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور یہی وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے برکت والا، امن والا اور مجیب ہدایت بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اس کا حج بھی فرض کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے وہ جو مکہ میں ہیں، بابرکت اور جہان کے لیے مجیب ہدایت۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے۔ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے اور اس کا حج کرے گا، جو اس کی تکمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت امام سبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس جگہ کون سی ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے النجوج نامی ایک ہوا بھیجی، جس کے دو پر سام کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دیں اور بنانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میرے بیٹے ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، میں تھک چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، چلو یہ کام میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر لے کر ان سے آ ملے۔ یہ پتھر سگاما بوٹی کی طرح سفید تھا۔ سگاما پہاڑی بوٹی ہے جس کا پھل اور پھول سفید ہوتا ہے، اور جب یہ سوکھ جائے تو اور زیادہ سفید ہو جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، اور یہ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ ملے، تو اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے، تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ابا جان، یہ کدھر سے آیا ہے اور کون لایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چست ایک جوان آیا ہے۔ بس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، تو اس کو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے، تو وہاں سے اس وقت زمین کی بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا گزر ہوا،
اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو پانچوں مینڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام اسی وقت آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت عذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا تھا۔ ناظرین، پھر ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا، مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ خرچ نہیں کرنا، تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت میں آج تک موجود ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تیری قوم نے کعبہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے خود چھوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ نہ بنایا ہوتا تو میں کعبے کے خزانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں خانہ کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا، وہ اس وقت خلیفہ تھا، کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا۔ تو عبد الملک نے اسے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا، بس اس نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبے کے اندر پتھر لگا دیے۔ اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جب عمومی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا تو اس پر نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش وہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ اور مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، مطلب یہ کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح بیت اللہ اس حالت میں قائم رہا اور آج تک اسی طرح قائم ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو کون گرائے گا اور اس کی کیا وجہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ ناظرین، ممکن ہے بیت اللہ شریف کو گرانے والا حبشی یہی بیت اللہ شریف کو آگ بھی لگائے۔ واللہ عالم، بے سبب قرب قیامت جو شخص کعبہ کو گرائے گا اس کا نام صدقتین ہوگا اور اس کا تعلق حبشہ کے خاندان سے ہوگا، جس طرح کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسوات یعنی کہ وہ کال ہے خانہ کعبہ کے پتھروں کو اکھاڑ رہا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ ایک حبشی ہے، کشادہ پنڈلیوں والا، نیلی آنکھوں والا، چپٹی ناک والا، بڑے پیٹ والا، اور اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے پتھروں کو توڑ رہے ہیں اور ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا خوب طواف کر لو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ یہ 2 مرتبہ منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ میں اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، اہل علم نے خانہ کعبہ کو گرانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب مسلمان اس کی عبادت اور عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کی حرمت سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں رہے گا، چنانچہ اس وقت یہ حبشی خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہوگا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو آپ کے بعد اس زمین پر کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو یہ شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان بدکار اور کفار لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمان موجود نہیں ہوں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، صرف کفار ہی رہ جائیں گے۔ اس وقت تک قیامت برپا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بار بار خانہ کعبہ کے حج اور زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔